تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ مہینہ بڑا مبارک مہینہ گزر گیا، یہ بہار کا مہینہ ہے قرآن کی تلاوت کے لیے۔ اب اس کا اثر کب معلوم پڑے گا؟ روزہ عید۔ جس نے اس مہینے کو عام مہینوں سے الگ کر کے عمل کیا ہوگا اسے روزہ عید اس کا صلہ ملے گا، اور جس نے اس مہینے کو عام مہینوں کی طریقے سمجھا ہوگا وہ بدقسمت ہے، بد نصیب ہے، وہ پھر سال بھر تک اب بھٹکتا رہے۔ چونکہ سال میں ایک مرتبہ یہ مہینہ آتا ہے ہمیں اپنے نفس کا تزکیہ کرنے کے لیے، محاسبہ کرنے کے لیے۔ صرف روزہ رکھنے کا نام یہ نہیں ہے کہ صبح کھانا چھوڑ دو شام میں کھانا کھا لو، یہ مطلب نہیں ہے۔ روزے کا مطلب یہ نہیں ہے خالی تم سو جاؤ، صبح سو تم مغرب کے ٹائم اٹھ جاؤ، یہ روزے کا مطلب نہیں ہوتا ہے۔ روزے کا مطلب کیا ہے؟ آپ کے اعضاء جوارح محفوظ ہوں، آنکھ محفوظ ہو، نامحرموں پہ نہ پڑے، کان محفوظ ہے کسی کی برائی نہ سنے، اور زبان محفوظ ہے کسی کی زبان سے غیبت نہ ہو۔ اگر یہ چیزیں موجود ہیں آپ میں پائے جاتے ہیں تب آپ کا روزہ ہوگا۔ چھٹے ماہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ روزے کے صحیح کرنے کے لیے 29 شرائط سے گزرنا پڑے گا تب ایک روزہ صحیح ہوگا۔ 29 شرائط اگر آپ میں پائے جائیں گے تب آپ کا روزہ صحیح ہو جائے گا۔ اور نہ پھر کیا ہے، خالی کھانے پانی کو چھوڑ دو، فاقہ۔ سب سے پہلے چیز امام نے فرمایا جھوٹ نہ بولو روزے کی حالت میں، اور ہم بہت جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ تو عام ہو گیا۔ دوسری چیز امام نے فرمایا کہ تم اپنی نگاہوں کو نامحرموں سے بچاؤ، روزہ تب صحیح ہوگا، ورنہ روزہ صحیح ہونے والا نہیں ہے۔ آج کیا ہم سمجھتے ہیں کہ روزہ ہمارا 12 گھنٹے کا ہے، روزہ کھول لیے تو ہم آزاد ہو گئے۔ آزاد آپ نہیں ہوگے، یہ روزہ 24 گھنٹہ ہے، یہ عبادت کا مہینہ 24 گھنٹے ہے۔ یہ کس نے آپ سے کہہ دیا کہ روزہ جب تک رہو تب تک اپنے آپ کو بچاؤ اور روزہ کھول لو تو اس کے بعد آپ لگ جاؤ؟ یہ چیزیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ کے دل میں نہ معرفت خدا ہے نہ محبت اہل بیت ہے۔ کم سے کم اگر ایک مہینہ آپ معصیت پروردگار سے بچا لیتے تو ممکن ہے خداوند عالم آپ کے دل میں ایسی توفیق عطا کر دیتا، ایسی چیزیں پیدا کر دیتا کہ ہمیشہ کے لیے آپ معصیت پروردگار سے اپنے آپ کو بچا لیتے۔ لیکن آپ جسے آج دیکھ رہے ہیں پانی رکھا ہے روزے کی حالت میں، آپ چاہیں تو پانی پی سکتے ہیں، کیوں نہیں پیتے؟ آپ کیا کہتے ہیں میں روزہ ہوں، کھانا رکھا ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، چاہیں تو آپ کھانا کھا لیں، حالت اختیاری میں آپ نہیں کھاتے۔ جس طریقے سے کھانا پانی آپ کے سامنے رکھا ہے اور آپ اسے نہیں استعمال کرتے، اسی طریقے سے آپ کو اپنے آپ کو معصیت پروردگار سے بچانا ہے۔ اگر آپ معصیت پروردگار سے اپنے آپ کو نہ بچا سکے تو پھر یقین جان لیجئے کہ آپ کا یہ روزہ میں تو 2-3 شرائط بیان کیا ہے۔ چغل خوری نہ کرو، غیبت نہ کرو، حسد نہ کرو، لڑائی جھگڑے نہ کرو، کسی پر ظلم نہ کرو، کسی کو ستاؤ نہیں۔ 29 شرائط تب جا کے ایک روزہ ہمارا روزہ کہنے کے قابل۔ یہی وجہ ہے روزہ ہم رکھ لیتے ہیں، نمازیں ہم پڑھ لیتے ہیں، لیکن اس کا اثر ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتا۔ میں بارہا ایک مثال دیتا رہتا ہوں۔ اگر مریض ہے، ڈاکٹر نے دوا دے دیا ہے کہ تم ان پرہیز کے ساتھ دوا کھاؤ، ٹھنڈا پانی نہ پینا، مثال طور پہ چاول نہ کھانا، کوئی نشیور چیز کا استعمال نہ کرنا، مان بعد دوا بھی کھا رہے ہو، ٹھنڈا پانی پی رہے ہو، سگریٹ خوب پیا جا رہا ہے، گٹکا خوب کھایا جا رہا ہے، جو ڈاکٹر نے کیا کہا ہے اس کے نزدیک تم نہ جانا۔ اب آپ ساری دوائیں کھاتے رہو، اب یہ دوا تمہارے جسم کو فائدہ پہنچانے والی، اس لیے کہ آپ نے دوا کے ساتھ ساتھ بد پرہیزی کیا ہے۔ دوا تو اس وقت آپ کا فائدہ کرے گی جب آپ پرہیز کے ساتھ دوا کھاؤ گے۔ بس اسی طریقے سے عمل اس وقت آپ کے اندر اثر پیدا کرے گا جب عمل کے ساتھ تقوی و پرہیزگاری پائی جائے گی۔ یعنی اگر روزے کو روزہ سمجھ کے رکھا ہے تو اس روزے کا اثر آپ میں پایا جائے گا۔ اگر نماز کو نماز سمجھ کر آپ نے پڑھا ہے تو نماز کا اثر آپ کے اندر پایا جائے گا۔ نماز تو سب پڑھتا ہے، نماز پڑھنے والوں کی کمی ہے، کوئی گلی کوئی کوچہ کوئی زمین نہیں باقی ہے جہاں نماز پڑھنے والے نہ ہوں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا راستہ لوگ روک دیتے ہیں، یعنی آنے جانے کے لیے دشواریاں پیدا ہو جاتی ہیں، تو ایسی نماز قابل قبول نہیں ہے۔
نماز کو مت دیکھو، نمازی کو دیکھو کہ نمازی کیسا ہے۔ نماز تو بہت سے لوگ ادا کرتے ہیں، ہمیں نمازی کو دیکھنا ہوگا۔ اگر نمازی صحیح ہوگا تو نماز تو خود بہت صحیح ہو جائے گی، لیکن اگر نمازی ہی نہیں صحیح ہے تو اب نماز کہاں سے ہوگی؟ تو آپ نے دیکھا ہے کہ صرف نماز پڑھ لینا یہ کافی نہیں ہے، نماز کے ساتھ ساتھ عمل ہونا چاہیے۔